Assalamu alaikum, dear students. This is again complete denture. Now the course is very lengthy. Again, I am saying the course is very lengthy, very difficult. اور پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کا اگست یا سپٹمبر میں ایگزام ہوگا. تو آئی ڈونٹ نو کہ کالج میں ہوگا یا کیم یو والے ارینج کریں گے، لیکن مجھے جتنا پتہ چل گیا ہے تو اس طرح ہوگا. جولائی میں ایگزام کالج کھلے گا 15 جولائی میں شاید. پھر میں آپ کو یہ سارا کورس جو ہے نا، میں نے انیشیل امپریشن اور جو بایو میکینکس کا کمپلیٹ ڈینچر ہے، میں کوئی ڈیلی آپ کو مطلب ریگولرلی کلاسز لوں گا، اور یہ سارا کورس ود ان 10 days یہ سارا امپریشن بایو میکینکس کا کمپلیٹ ڈینچر، لارج ٹنگ، ریزیڈول ریچ، لیبیل فرینم، بکل فرینم، ہارڈ پیلیٹ، سافٹ پیلیٹ، بارڈر مولڈنگ، انیشیل ٹرے، فائنل ٹرے، ٹیتھ ارینجمنٹ، پروسیسنگ، یہ سب کچھ دوبارہ بتاؤں گا. اور پھر ہم سے جو کلاس میں آپ سے جو پڑھاؤں گا تو ان میں اسی ایک دن بعد ایم سی کیوز آپ سے پوچھوں گا کلاس میں. تو آپ کو انشاءاللہ ڈونٹ وری، میں آپ کو دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا. ابھی جو ہے نا یہ لیکچر جو ہے نا یہ اسپیشل ٹرے کے بارے میں ہے. اسپیشل ٹرے یہ ہے کہ جب آپ انیشیل امپریشن لیتے ہیں اور آپ جو ہے نا ٹرے بناتے ہیں، تو دیٹ از یور اسپیشل ٹرے، یا یہ تو دیر از انیشیل کسٹم ٹرے. پھر اس کو جب آپ اسپیشل ٹرے بناتے ہیں تو مطلب ہے کہ یہ تو انیشیل ٹرے ہوا. اب جب آپ اس کو انیشیل ٹرے سے آپ جو ہے نا پھر کسٹم ٹرے سے آپ پھر بارڈر مولڈنگ کرتے ہیں، پھر فائنل امپریشن لیتے ہیں، تو اس میں کچھ آپ کو سٹیپس کرنا پڑے گا. اس انیشیل ٹرے کو پہلے تو 2 mm جو ہے نا بارڈر اس کی ڈیمارک کرو، اور پھر 2 to 3 mm یا کوئی بکس کہتے ہیں 4 mm 2 to 4 mm، لیکن ایکچولی مینلی 2 mm ٹرم کرنا ہے. اور یہ بارڈر مولڈنگ مٹیریل کے لیے ہم ٹرے کرتے ہیں تاکہ پیریفرل سیل آئے. اور پیریفرل سیل کیوں آئے؟ تاکہ ہمارے پاس ریٹینشن آ جائے. پیریفرل سیل مینس ریٹینشن. تو اب یہ جو پیریفرل سیل، تو یہ اسپیشل ٹرے کے بارے میں ہے. تو اسپیشل ٹرے میں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فائنل امپریشن لیتے ہیں. پہلے بارڈر مولڈنگ، پہلے 2 mm ٹرم کرتے ہیں، پھر بارڈر مولڈنگ کرتے ہیں، پھر اسی میں زنک آکسائڈ یوجینال میں فائنل امپریشن موسٹ کامنلی لیتے ہیں. لیکن اس اسپیشل ٹرے کو جو آپ انیشیل ٹرے ہیں، اس میں آپ اسپیشل ٹرے جب بناتے ہیں تو اس ٹرے کی ایک ہینڈل بناتے ہیں. یہ لیکچر مینلی اباؤٹ ہینڈل بنانا ہے. اس میں جو ہے نا ریلیف ایریا پہ ویکس لگانا ہے تاکہ وہ امپریشن میں انڈر پریشر نہ آ جائے، ریلیف آ جائیں. اس کو ریلیف آپ دے دیں، کیونکہ وہ میوکوزا بہت تن ہوتا ہے ریلیف ایریاز میں، تو اس لیے اس کے اوپر آپ ریلیف ویکس بنائیں گے. اس کے بعد جو ہے نا ریلیف ایریاز کے بعد پھر ہم اس میں سٹاپ بنائیں گے. جب ہم امپریشن لیتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا 2 mm سٹاپ بناتے ہیں تاکہ آپ کا امپریشن صحیح آ جائے، اور جو انڈر کٹس ایریا ہے، جو بلکی ایریا ہے، جو ٹورس ایریا ہے، وہ کلیئرلی ریکارڈ ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے نا جب اسپیسر لگاتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر فائنل امپریشن لیتے ہیں، اور فائنل امپریشن جب آپ کاسٹ بناتے ہیں تو وہ آپ کا فائنل ٹرے ہوگا. اس پہ پھر آپ ویکس ریم بنائیں گے، اس میں پھر ٹیتھ ارینجمنٹ آرٹیکولیٹ کریں گے، اور پھر ٹیتھ ارینجمنٹ کریں گے. تو یہ مختلف سٹیپس ہے. تو ابھی یہ سٹیپ جو ہے نا اسپیشل ٹرے کا ہے. تو واٹ از اسپیشل ٹرے؟ اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے کسٹم میڈ ٹرے. کسٹم میڈ ڈیوائس آپ خود بناتے ہیں انیشیل امپریشن سے، تو اس سے پھر کسٹم میڈ ہے ڈیوائس ہے پریپیئرڈ فار پارٹیکولر پیشنٹ. ہر ایک مریض کے لیے ایک پارٹیکولر ہوتا ہے، وچ از یوز ٹو کیری کنفائن اینڈ کنٹرول این امپریشن مٹیریل وائی میکل ان امپریشن. اور اس میں یہ ہے کہ پھر یہ امپریشن مٹیریل اور اس کو اس میں پھر ڈالتے ہیں، اور وہ کنفائن کرتا ہے منہ کے ساتھ، اور امپریشن مٹیریل کو کنٹرول کرتا ہے. تو اٹ از اے اسپیشل ٹرے. اب اسپیشل ٹرے جو ہے نا یہ اسپیشل ٹرے ہے، اس لیے اس کی کچھ کریکٹرسٹک ہے. اٹ شوڈ بی ویل اڈاپٹیڈ، مطلب جب آپ منہ میں رکھیں گے تو بہت اچھی طرح اڈاپٹ ہوگا، ہر ایریا اس میں انکلوڈ ہوگا. ڈائمینشنلی اسٹیبل، مطلب یہ اسٹیبل ہوگا، نہ گرمی اور نہ سردی سے کوئی چینجز آئیں گی اس اسپیشل ٹرے میں.
اور یہ جو ہے نا فری اپ وائڈز ہوگا اینڈ پروجیکشن، اس میں وائڈز ببلز وغیرہ کوئی اور پروجیکشن کوئی انڈر کٹ سے یا کوئی انکریز پروجیکشن شارپنیسز وغیرہ نہیں ہوں گے. اور یہ اس کی تھکنیس ہوگا 2 to 3 mm تک. 2 mm ٹو 3 mm لکھیں لیکن موسٹلی 3 mm ہے، ٹھیک ہے، ود اے ہینڈل. اور اس میں ہینڈل جو ہے نا ایکریلک ریزن کے سیلف کی اور سے ہینڈل بنائیں گے تاکہ آپ ٹرے کو ہینڈل سے پھر پکڑے، اور ماؤتھ میں جب آپ ڈالتے ہیں تو ہینڈل سے اپنے پکڑیں گے. تو اس کی جو ہے نا ہینڈل اس میں بنائیں گے، سیلف کی اور سے ہینڈل بنائیں گے. اب اٹ شوڈ بی ریجڈ ایون ان 10 سیکشن. اگر آپ 10 سیکشن میں بنائیں گے، پر اس کو آپ میٹل ٹرے بنائیں گے، میٹل ٹرے 1 mm سے بھی آپ بنا سکتے ہیں، تو اٹ شوڈ بی ریجڈ. میٹل کا جو ہے نا ڈینچر بیس بنانا ہے تو اسپیشل ٹرے آپ میٹل کے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن موسٹلی جو ہے نا یہ پھر ایکریلک کا ہوتا ہے. تو یہ شوڈ بی شوڈ بی ریجڈ ہوگا. بائنڈ ٹو دا کاسٹ اینڈ شوڈ بی ایزی ٹو ریموو. یہ کاسٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور ایزیلی کاسٹ سے دوبارہ ریموو کر سکتے ہیں. ریئیکٹ ود دا امپریشن مٹیریل. اور امپریشن مٹیریل جب آپ اس میں امپریشن لیں گے تو اس کے ساتھ وہ ریئیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے. اس طرح کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوگا لیکن اس میں امپریشن صحیح آئے گا، امپریشن کو ریئیکٹ کرے گا. ایسے نہ ہو کہ ریئیکشن ہو جائے گا، ریئیکشن نہیں، امپریشن جب اس میں لیں گے تو اٹ ول بی سوٹیبل فار میکنگ دا امپریشن. سو اس کا یہ مطلب ہے. دا فلینجز شوڈ بی 2 to 4 mm شارٹ آف دا ڈیفلیکشن. تو اس کی جو باؤنڈریز یہ ہے، اس کی جو فلینجز کی جو بارڈر ہے، دے شوڈ بی 2 to 4 mm شارٹ آف دا ریفلیکشنز. تو 2 to 4 mm جو ہے نا لکھا ہے بکس نے، لیکن 4 mm نہیں ہے، موسٹلی 2 mm جو ہے نا 2 mm ہے، لیکن آپ بکس میں لکھا ہے چونکہ تو آپ 2 to 4 mm بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن 2 mm ضروری ہے. The proposed denture bearing area of the denture should be reflected in the trace extension. تو جو ڈینچر بیئرنگ ایریا ہے، آپ نے فائنل امپریشن کی جو ڈینچر بیئرنگ ایریا ہے اس ڈینچر میں صحیح ریفلیکٹ ہوگا، مطلب اس میں کاپی ہوگا. مٹیریل، اچھا اب اسپیشل ٹرے جو ہے نا آپ کون سی مٹیریل سے بناتے ہیں؟ تو یہ آٹو پالمرائزنگ ایکریلک ریزن. یہ سیلف کیور جو ہے نا، جو ہیٹ کیور ہوتے ہیں اور ایک سیلف کیور، تو یہ آٹو پالمرائزنگ ریزن اس سے زیادہ تر بناتے ہیں، کیونکہ ہمیں انیشیل ٹرے ہیں اور یہ اسپیشل ٹرے ہیں تو اس میں اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر کنورٹ ہوگا اسپیشل ٹرے پہ کی طرف. تو اس لیے یہ جو انیشیل ٹرے ہے، یہ اسپیشل ٹرے یہ پھر مطلب اتنے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہیٹ کور سے بنائیں، تو یہ آٹو پالمرائز سیلف کور سے بناتے ہیں. شیلک ایک امپریشن ایک مٹیریل ہے، یہ بھی ہارڈ ہوتا ہے لیکن بریٹل ہوتا ہے. اکثر آٹو پالمرائزنگ ریزن جو ہے نا بیسٹ ہے، لیکن دوسرے نمبر پہ یہ بھی اویلیبل ہے، اس سے بھی لوگ بناتے ہیں اور اس میں بہت جلدی ہو جاتا ہے. ویکیوم آف پریشر فارم تھرموپلاسٹک ریزن شیٹس. اور یہ جو تھرموپلاسٹک ریزن شیٹ سے اس سے بھی بناتے ہیں، اویلیبل ہے مارکیٹ میں. اور ٹرے کمپاؤنڈ جو نا ٹرے جو امپریشن کمپاؤنڈ ہے اس سے ٹرے بناتے ہیں، اس میں بھی آپ لے سکتے ہیں. اچھا فیبریکیشن کس طرح بناتے ہیں؟ پریپیرنگ آف دا پرائمری کاسٹ. جب آپ انیشیل ٹرے بناتے ہیں، آپ اسپیشل ٹرے کو کس طرح بناتے ہیں؟ جب آپ انیشیل امپریشن لیتے ہیں، پرائمری امپریشن، تو پرائمری کاسٹ بناتے ہیں. پریپیئر آف دا پرائمری کاسٹ اور انڈر کٹ شوڈ بی فائنڈ آؤٹ ود دا ہیلپ آف سرویئر اینڈ شوڈ بی بلاکڈ. اب یہ پرائمری کاسٹ کی آپ سروینگ کریں گے، اور اس میں جو جس طرح میں آر پی ڈی میں بتایا تھا کہ جو انڈر کٹس ہے، جو شارپ ایریا ہے، جو مطلب ہے کہ اسموتھ ایریا نہیں ہے، جو اس کو پھر آپ جو ہے نا سرویئر سے جو ہے نا لوکیٹ کرو گے، اور اس شوڈ بی بلاک آؤٹ. کیونکہ اس کو بلاک اگر نہیں کریں گے تو جب اس کو ویکس سے جو ویکس شیٹ ہے اس سے بلاک کریں گے، اگر آپ بلاک نہیں کریں گے تو جب آپ امپریشن لگائیں گے تو انڈر کٹ ایریا میں جو ہے نا، تو انڈر کٹ ایریا میں پھر جو ہے نا یا ٹیئر ویئر ہوگا آپ کا امپریشن، یا ریموو کرنا جو ہے نا مشکل ہوگا. اور یہ ویکس اسپیسر ویسے بھی آپ فائنل ٹرے میں جب جو ہے نا آپ فائنل ٹرے بنائیں گے تو اس سے پھر ریموو کریں گے، ٹھیک ہے. آؤٹ لائن آف دا بارڈر آف دا ٹرے شوڈ بی مارکڈ وتھ پینسل وچ از 2 to 3 mm
short of the reflection. تو یہ جو ٹرے ہے پرائمری کاسٹ جو یہ کاسٹ ہے اس پہ آپ نے ٹرے بنانا ہے, پرائمری کاسٹ ہے اور پرائمری ٹرے بنانا ہے. تو اس کی جو ہے نا آؤٹ لائن جو اس کی بارڈر ہے اس کو آپ آؤٹ لائن کریں اور پھر 2 to 3 mm ان سے شارٹ رکھیں. آپ پہلے ڈرا کریں گے پھر اس سے تھوڑا سا 2 mm یا 3 mm شارٹ کریں گے. یہ ماسٹر جو پرائمری کاسٹ ہے. دا ریلیف ایریا شوڈ آلسو بی مارکڈ ان دا کاسٹ. اور یہ جو پرائمری کاسٹ ہے اس پہ دیکھو, یہ چیک کرو کہ ریلیف ایریا کہاں پہ ہے, کہاں پہ جو ہے نا کون کون سی ریلیف ایریا ہے وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں. دا بارڈر آف دا ٹرے مارک آن دا کارڈ میں بی گروڈ ڈیپر یوزنگ اے کارور. اور جو بارڈر ہے جو آپ نے ٹرے کے جو بارڈر ہے اس کاسٹ پہ, تو اس کو تھوڑا سا ڈیپ کرو اور کارور سے ویکس کارور سے تھوڑا سا ڈیپ کرو. اڈاپٹنگ دا ریلیف ویکس. اب جو ہے نا ریلیف ایریا نے آپ پر ریلیف ایریا پہ آپ نے ریلیف ویکس اڈاپٹ کرنا ہے, لگانا ہے. تو ریلیف ویکس شوڈ بی اڈاپٹیڈ اوور دا ریلیف ایریا مارک آن دا کاسٹ. آپ نے کاسٹ بھی ریلیف ایریا پہلے آپ نے ڈرا کیا ہے, آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اس کے اوپر پھر آپ نے جو ہے نا ریلیف ویکس آپ نے لگایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ریلیف ایریا کون سے مینڈیبل میں کہاں پہ ہے اور میگزلا, کیونکہ یہ بہت کویشچن ہے ایم سی کیوز اس پہ آتے ہیں کہ واٹ آر دا ریلیف ایریاز ان دا میگزلا اینڈ واٹ آر دا ریلیف ایریاز ان دا مینڈیبل. تو اس میں یہ مختلف ایریاز جو ہے نا ان میگزلا انسیزیو پپیلا ہے. جو انسیزیو پپیلا انسائزر جو ٹو سینٹرل اپر انسائزر کے جو پوسٹیریئر اینڈ ہے دیٹ ایریا انسیزیو پپیلا ہے. وہاں پہ انسیزیو فورامن ہے اور انسیزیو کینال. تو اس کو آپ نے مطلب ریلیف ایریا ہے اس کو ویکس سے بلاک کرنا ہے. کینائن ایمیننسز مڈ پیلیٹائن ریپی ایریا جو میگزیلری ڈینچر کی میگزلا میں, تو اس کے جو مڈ ہے وہی ہارٹ پیلٹ کے جو مڈ ہے وہی ایریا ہے. فوئی پیلٹائنی یہ جو پوسٹ ڈیم پہ 2 پروجیکشن ہے پوسٹیریئر بارڈر پہ وہ ایریا ہے یہ میگزلا میں. شارپ اسپائنی ریجز, کہیں پہ رچ پہ دیکھو شارپ ہو اور اسپائنی ہو علاقہ نائف ایج ہو تو وہ ریلیف ایریا ہے. ٹورس پیلٹائنسس, تو اگر کوئی ٹورائی ہو گروتھ ہو تو اس کو آپ نے بلاک کرنا ہے. بونی پرومیننسز ہے تو بونی پرومیننسز جو ہے نا اس کو آپ نے بلاک آؤٹ کرنا ہے. تو انڈر کٹ ریجز ہے اس کو آپ نے بلاک آؤٹ کرنا ہے. ان دا مینڈیبل میں کریسٹ آف دا ریزیڈور رچ کے اوپر دیکھو کوئی ایریا ہے تو وہ آپ نے ریلیف دینا ہے. مینٹل فورامن ہے, جینیل ٹیوبرکل ہے, ٹولس مینڈیبولرس ہے جو لنگول سائڈ پہ ٹورائی ہوتا ہے پریمولر ایریا میں وہی, اور مائلوہائڈ ریج میں. دیکھو سرجیکل پریپریشن, اگر ٹورائی بڑے ہوں بڑے ٹورائی ہو تو دیٹ شوڈ بی سرجیکلی ریموڈ. اگر مائنر ٹورائی ہے مائنر ٹورائی کے لیے پھر آپ جو ہے نا ریلیف دیں گے. ٹھیک ہے. اب مٹیریل فار ریلیف گیونگ ریلیف. اب جو یہ ریلیف ویکس لگاتے ہیں آپ تو اس کی کون سی مٹیریل ہے؟ 2 مٹیریل ہے. بیس پلیٹ ویکس جو آپ ویکس ہے عام وہی یوز کرتے ہیں. نان ایسبیسٹس کاسٹنگ لائنر ہے, یہ سافٹ لائنر مٹیریل ہے, بہت سافٹ ہوتے ہیں, وہ بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. دیکھو نا یہ میگزلا میں اس پہ جو ہے نا مڈ پیلیٹائن ریپی پی جو ہے نا ریلیف ویکس لگایا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا تو یہ لگایا ہے. تو اڈاپٹنگ دا اسپیسر, اب اسپیسر لگانا ہے. ٹھیک ہے. اسپیسر should be adopted throughout the extent of the tray. ٹرے پہ پورا جو ہے نا آپ نے لگانا ہے اسپیسر. coincide with the second line except posterior palatal seal in the maxilla and buccal shelf area in the mandible. یعنی buccal shelf area پہ اور posterior palatal seal area کے ما سوا آپ نے سب ایریا پہ جو ہے نا اسپیسر لگانا ہے. ٹھیک ہے. فنکشن کیا ہے اسپیسر کا؟ دا اسپیسر الاؤ دا ٹرے ٹو پراپرلی پوزیشن ان دا ماؤتھ ڈیورنگ بارڈر مارڈنگ پروسیجر. تو بارڈر مارڈنگ آپ جب کرتے ہیں تو اس کا پراپرلی یہ ٹرے جو اسپیسر ہے یہ اس کو الاؤڈ کرتا ہے کہ پراپرلی یہ پلیس ہو جائے. ٹو الاؤ دا امپریشن ٹو الاؤ the impression to have an even thickness of the impression material.
تاکہ یہ جو امپریشن مٹیریل ہے آپ یہ یکساں تھکنس کا ہو، تو اس لیے اسپیسر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تھرو آؤٹ پریونٹ ڈسٹورشن آف مٹیریل ایٹ فائنل اسٹیج. اور یہ جو فائنل امپریشن ہے اس کی ڈسٹورشن جو ہے نا یہ خراب کرنے کو پریونٹ کرتا ہے مٹیریل یوز. تو یہ پھر جو ہے نا بیز ویکس ہے، بیس پلیٹ ویکس ہے، یا اور نان ایسبیسٹس کاسٹنگ لائنر ہے جو سافٹ لائنر مٹیریل ہے وہی یوز کرتے ہیں. نا تھکنیس آف دا اسپیسر فار ڈفرنٹ امپریشن. اسپیسر کی تھکنیس کتنے ہوں گی مٹیریل. اب اگر آپ زنک آکسائڈ یوجینال پیسٹ کا آپ اسپیسر آپ نے لگانا ہے تو 0.5 mm تھکنیس ہوگا. الجینیٹ کے لیے 3 mm تھکنیس ہوگا. الاسٹومیرک مٹیریل کی 0.5 to 1.5 ملی ہوگا. پلاسٹر آف پیرس 1.5 ملی ہوگا. اور اگر آپ نے یہ زنک آکسائڈ یوجینال پیسٹ ہے یہ تو زنک آکسائڈ یوجینال پیسٹ ہے وہی مگزیلا مینڈیبل تو یہ 2 mm ہوگا. اور پالی سلفائڈ سیلیکون ہے 1.3 to 3 mm ہوگا. اور پلاسٹر 2.5 ملی ہوگا. ٹھیک ہے. دا یوز آف اسٹاپس. آپ اس پہ جو ہے نا اسٹاپ بنائیں گے. اسٹاپ بناتے ہیں تاکہ یہ ٹرے جو ہے نا جہاں پہ انڈر کٹ ہے یہ پراپرلی سیٹ ہو جائے. اور اسمال اسٹاپ بنائیں گے. دا اسپیسر شوڈ بی کٹ آؤٹ ان 2 to 4 پلیسز. یہ جو آپ نے اسپیسر لگائے ہے یہ 4 جگہوں میں 2 سے 4 جگہوں میں آپ اس کو کٹ کریں گے سو دیٹ دا اسپیشل ٹرے ٹچز دا ریجز ان دس ایریا. اور اس طرح آپ اسپیسر ریموو کریں گے، تھوڑے سے ریموو کریں گے کہ جو اسپیشل ٹرے ہے یہ ریج کو جو ہے نا ٹچ کرے گا. باقی جو انڈر کٹس ایریا ہے اس سے اباؤ ہوگا کیونکہ آپ نے ریلیف ویکس لگائے ہیں. تو لوکیشن یوزولی 4 اسٹاپرز آر پلیسڈ. 4 اسٹاپس جو ہے نا لگائیں گے. سائز ان شیپ کس طرح ہوگا؟ اسٹاپر کین بی 2 mm اور 2 to 4 mm ریکٹینگل اور 2 mm میزیو ڈسٹلی. میزیو ڈسٹلی ہوگا یا ریکٹینگل ہوگا لیکن 2 mm ہوگا. 2 to 4 mm بھی ہو سکتا ہے میزیو ڈسٹلی. اور پیلیٹلی اوور دا کریسٹ آف دا ریج. اور یہ کریسٹ آف دا ریج پہ ہوگا. اینڈ بکلی ہاف وے انٹو دا سلکس. اور بکل سائڈ پہ جو ہے نا ہاف وے انٹو دا سلکس. بکل سائڈ پہ ہوگا ڈیپر انٹو دا سلکس. تو ہاف وہاں پہ اور کریسٹ آف دا ریج پہ تو یہ 2 mm کی ہوگا. دیر آر سیورل ویز دیٹ اسٹاپس there are several ways that stops can be produced. تو اسٹاپس آپ مختلف طریقوں سے بنا سکتے ہیں. ڈیورنگ کنسٹرکشن آف ایکریلک ٹرے ان دا لیبارٹری. جب آپ ایکریلک ٹرے بناتے ہیں تو پھر اس وقت بھی بنا سکتے ہیں. ایٹ دا چیئر سائڈ ایٹ دا ماؤتھ. اور یا جب چیئر سائڈ پہ فائنل امپریشن لیتے اس وقت بھی لگ بھگ بنا سکتے ہیں. یہ تو ویکس سے لگا لو اور بس سمپل اسٹاپ قسم کی ہیں. تو ایٹ دا چیئر سائڈ ان دا کاسٹ. اور یہ جب یہ چیئر سائڈ پہ آپ امپریشن لیں گے تو کاسٹ پہ لگا لو اور پھر اس میں ٹرے بناؤ تو اسی وقت بھی لگا سکتے بنا سکتے. اپلیکیشن آف سپریٹنگ میڈیا. اب جب اس میں جو ہے نا سپریٹنگ میڈیا لگائیں گے کوڈ موڈ سیل تاکہ جب وہ ایکریلک لگائیں گے تو پھر وہ ایزیلی ریموو ہو جائے گا. اب ایکریلائزیشن. اچھا ایکریلکس کس طرح لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو تھکنیس اس کا جو ٹرے کا ہوگا ایکریلک ٹرے کا یہ 2 to 3 mm ہوگا. ٹھیک ہے. اور فیبریکیشن آف ہینڈل آپ تو کس طرح بنائیں گے اور اس کی کیا ایڈوانٹیج ہے؟ تو کرائٹیریا آف دا ہینڈل یہ ہے کہ دا ہینڈل شوڈ بی پیرالل ٹو دا لانگ ایکسس آف دا ٹیتھ دیٹ آر ٹو بی ریپلیسڈ. یعنی جو ٹیتھ آپ لگائیں گے ان کی پیرالل ہوگا. دا ہینڈل should not arise horizontally from the tray because it may interfere with lip movement. تو یہ ہاریزنٹلی نہیں ہوگا
کیونکہ جب آپ ہاریزنٹلی ہوگا اور منہ میں رکھیں گے اور ہینڈل کو پکڑیں گے تو آپ لیفٹ جو ہے نا اس کی موومنٹ نہیں ادھر نہیں کر سکتے. اسی طرح it should be 3 to 4 mm thick, 8 mm long and 8 mm high. تو مطلب ہے کہ یہ ہینڈل کی تھکنیس 3 to 4 millimeter ہوگا, لانگنیس اس کی جو ہے نا 8 mm ہوگی, اور اس کی کتنا اوپر ہوگا کیونکہ پیرالل ہوگا ٹو دا ٹیتھ, پیرالل ہوگا تو یہ 8 mm ہائی ہوگا تاکہ آپ فنگر سے اس کو پکڑیں. اچھا, ہینڈل کرائٹیریا کیا ہوگا؟ دا ورٹیکل ڈسٹینس فرام دا سلکس ٹو دا ہینڈل از 2 mm. انہیں سلکس سے ورٹیکل جو ڈسٹینس ہے کتنا ہوگا؟ 2 mm ہوگا. دا ہینڈل اپ اسٹینڈ مسٹ بی میڈ لانگ enough for the handle to exit through the oral commissure. یہ بھی صحیح ہے. For mandibular tray, 2 posterior handles should be given as finger rest. مطلب ہے اگر مینڈیبولر ٹرے جب آپ امپریشن لیں گے تو اکثر 2 فنگر ہم یوز کرتے ہیں, تو 2 ہینڈل جو ہے نا بنائیں گے. اور دا نیکسٹ فیز از پریپیئرنگ دا ٹرے فار بارڈر مولڈنگ پروسیجر. اب آپ کا ٹرے جو 2 mm ٹرم ہے تو آپ نے پریپیئر کرنا ہے بارڈر مولڈنگ کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ نیکسٹ لیکچر ہوگا تو پھر ہم بارڈر مولڈنگ اور فائنل امپریشن لیں گے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, یو انڈرسٹینڈ. سو دس از ٹمارو لیکچر.